بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی کہانیوں کی طرف۔ پہلی کہانی ہمارے ساتھ شائستہ نے شیئر کی ہے لاہور سے۔ شائستہ کہتی ہیں کہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، سردیوں کے دن تھے اور کافی زیادہ ٹھنڈ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے سسرال میں رہا کرتی تھی اور ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات میں سب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں باہر برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں نے دیکھا کہ میرا دیور آیا ہے اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھابھی آپ نے باہر سے کچھ منگوانا تو نہیں ہے، چونکہ ہمارے گھر میں سب جلدی سو جایا کرتے تھے، اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں جانے کی تیاری کر رہے تھے اور میں برآمدے میں بیٹھی ہوئی کچھ کام کر رہی تھی کہ میرے دیور کو میں نے دیکھا کہ وہ اندر والے کمرے سے آیا اور آ کے اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں منگوانا ہے، لیکن تم جلدی آ جانا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے والد صاحب وہ تمہیں ڈانٹیں اس بات سے کہ تم اس ٹائم پہ باہر جا رہے ہو۔ اس نے میری بات نہ سنی اور وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھا، میں اپنا کام کر رہی تھی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ باہر کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو کے کسی سے بات کر رہا ہے، مگر وہ کس سے بات کر رہا تھا جبکہ باہر کا دروازہ تو بند تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ وہاں پر گیا پہلے سے ہی کوئی دیوڑی میں کھڑا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے قدموں کی چاپ سنی، جو کہ 2 بندوں کے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ ایک قدموں جو تھے وہ اندر کی طرف بڑھ گئے اور دوسرے باہر کی طرف، جیسے کوئی دروازے سے باہر چلا گیا۔ مجھے اس چیز کا خیال نہیں آ رہا تھا کہ میں سر اٹھا کر دیکھوں کہ کون اندر آیا اور کون باہر گیا ہوا، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی دیوڑی سے نکل کر صحن میں آ کے کھڑا ہو گیا اور خاموشی تھی بالکل۔ میں نے سوچا شاید میرا دیور واپس آ گیا ہے، وہ کوئی اس کا دوست ہوگا جو کہ چلا گیا، اور لیکن جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جہاں پر میں نے سوچا تھا کہ وہ آ کر کھڑا ہوا ہے اور اس کے قدموں کی چاہ وہاں تک آئی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایون کہ جب میں نے اٹھ کر دیوڑی میں گئی تو وہاں پر بھی باہر کا گیٹ جو تھا وہ اندر سے لاک تھا۔ میں جلدی سے چلتی ہوئی اندر والے کمرے میں گئی جہاں پہ میرا دیور سویا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، میں نے اس کو ہلکا سا جگایا تو بہت گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کو جگایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ بھابھی آپ کو کوئی کام ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی تو تم میرے پاس آئے تھے اور تم نے پوچھا تھا کہ تم باہر جا رہے ہو، تو پھر تم ایک دم سے کمرے میں کیسے آ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا بھابھی میں تو جب سے یہیں پہ سویا ہوں، میں تو باہر کے لیے نکلا ہی نہیں، آپ کو شاید وہم ہوا ہے۔ مگر میں نے اس کو باہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے باقاعدہ مجھ سے بات کی تھی۔ آج بھی جب مجھے اس چیز کا خیال آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ وہ کون تھا جس نے مجھ سے آ کے یہ پوچھا تھا کہ بھابھی آپ کو مجھ سے کچھ منگوانے میں باہر جا رہا ہوں۔ تو میں بہت حیران ہوتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ وہ کون تھا۔ اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں مل سکا، کیونکہ بعد میں میری ساس نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی کہ میرا دیور جو ہے وہ کب سے کمرے میں ہی سو رہا تھا، اور اس کی والدہ جو ہے وہ 2 مرتبہ اس کے کمرے میں جا کے اس کو لحاف اڑا کر آئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ بار بار لحاف اتار دیتا تھا اور میں اس کو اڑا کر آئی تھی۔ آج بھی مجھے اس بات کی بہت پریشانی ہوتی ہے اور سوچتی ہوں کہ وہ کیا چیز تھی اور کون سی مخلوق تھی جو میرے پاس آئی تھی۔ کچھ آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ شائستہ نے شیئر کی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اور مزید ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے آگے بھی تعاون کریں۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف۔ اگلی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں کنزا۔ کنزا نے یہ کہانی ہمارے ساتھ باغ سے شیئر کی ہے۔ کنزا کہتی ہیں کہ میرے والد نے یہ کہانی ہمیں سنائی تھی۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا اور ابھی میری مونچھیں نئی نئی آنی شروع ہوئی تھیں، یعنی کہ بالکل جوانی کی حدود پہ قدم رکھ رہا تھا، لڑکپن سے نوجوانی میں انٹر ہو رہا تھا۔ تو اس ٹائم پہ انسان نہ بچوں میں ہوتا ہے اور نہ بڑوں میں ہوتا ہے۔ جس طرح سے میرا حال تھا، اور میں بہت زیادہ بھوتوں پریتوں سے ان چیزوں سے ڈرتا ہوتا،
اور کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ سردیاں تھیں اور ہم لوگ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، میں بھی رضائی اوڑھے ہوئے سو رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے نیند ہی میں تھا، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہاتھ میرے چہرے کے اوپر رینگ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ نیند میں تو نہیں تھا، اتنا غالباً تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہاتھ جو ہے وہ میرے چہرے سے ہوتا ہوا میرے بالوں کے اوپر آ کے رینگنے کا، اور پھر جیسے کوئی میرے سر پہ ہلکے ہلکے خارش کر رہا ہے، ایسا فیل ہوا مجھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے نظر تو کوئی نہیں آیا، مگر وہ مسلسل میرے سر میں خارش کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک دم سے وہی ہاتھ میرے پیروں کی طرف چلا گیا اور اس نے میرے پیر کی انگلی کو اچھا خاصا مروڑا۔ میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ شاید میرا بھائی مجھے تنگ کر رہا ہوگا۔ میں نے جلدی سے چارپائی کے نیچے دیکھا، وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف آیا کہ شاید وہ یہاں سے بھاگ گیا، تو میں نے دیکھا کہ دروازے کو تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ پھر کوئی کیسے میرے کمرے میں آ سکتا ہے اور میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ میں نے وہ بات کسی کو بھی نہ بتائی کہ سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ سارا دن اسی طرح سے گزر گیا۔ اگلے رات جب میں دوبارہ سے لحاف اوڑھے ہوئے سو رہا تھا، رضائی لی ہوئی تھی میں نے، تو میں سو رہا تھا تو جیسے کسی نے اسی طرح سے میرے چہرے کے اوپر ہاتھ ایک سرکتا ہوا آیا اور پھر اس نے اسی طرح سے میرے بالوں میں خارش کرنا شروع کر دی میرے سر پر۔ ہوتے ہوتے اس نے ایک دم میرے جب پیر کا انگوٹھا دبایا اور ساتھ ہی میں میری رضائی اتار کر اس نے دور پھینک دی۔ اب کی بار تو میں جلدی سے اٹھا اور میں نے تمام الماریاں، تمام اپنے جو چارپائی تھی اس کے نیچے سے بھی سب کچھ چیک کر لیا، اپنا واش روم تک، مگر سب چیزوں کی جو انٹرنس تھی وہ ایک ہی دروازہ تھا اور اس کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نہ کوئی کھڑکی تھی نہ دروازہ تھا۔ پھر کون کہاں سے آتا تھا اور آ کر مجھے یوں تنگ کرتا تھا، ایون کہ اس نے میری رضائی بھی چھین کر دور پھینک دی۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے اور مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اگلے روز اپنی والدہ کو جب اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو اور اپنے کمرے میں چاروں طرف پھونکا کرو، حصار باندھا کرو اپنا، تاکہ تم ان شیاطین سے محفوظ رہ سکو جو کہ ہمارے رات کے وقت ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اپنی والدہ کی یہ بات سننے کے بعد میں سمجھ گیا کہ میری والدہ کا اشارہ کس طرف ہے۔ باقی جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ میں اپنی والدہ کی اس بات پر عمل کیا تو اس کے بعد میرے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک رہا۔ بہت شکریہ، یہ کہانی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ اب میں آپ کو ایک ایسے لڑکے کی کہانی سنا رہی ہوں جو کہ کاروبار کی غرض سے اس نے ایک چھوٹا سا ٹھیلا چائے کے لیے تیار کیا تھا، اور اس چیز کے لیے اس کو ایک چھوٹی سی دکان کی ضرورت تھی جو اس نے ایک جگہ پر گاؤں کے ساتھ ہی اس نے یہ دکان جو تھی حاصل کر لی۔ اور یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے سوچا کہ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، ساتھ میں پڑھائی بھی اپنی جاری رکھی۔ اس کام کے لیے اس کو گاؤں کے ساتھ ہی ایک دکان جو تھی چھوٹی سی، جو کافی عرصے سے خالی پڑی ہوئی تھی، اس نے اس کو صاف ستھرا کیا اور وہاں پر اس نے اپنا ٹھیلا لگا لیا چائے کا۔ جس طرح سے ہوتا ہے چائے وہ بہت اچھی بناتا تھا اور لوگ دور دراز سے اس کے پاس آنے لگے، کیونکہ سردیاں تھیں اور سردیوں میں لوگ چائے پیتے ہیں شوق سے، تو اکثر رات کے تک لوگ اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ کرسیاں وغیرہ اس نے بچھائی بھی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کرسیاں لگا کر لوگوں کو دودھ پتی اور چائے وغیرہ پیش کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بہت زیادہ سردی تھی اور آج اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا گاہک، اور وہ کب سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی گاہک آئے۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے بہت ہی باروب شخصیت اس کے دکان میں داخل ہوئی اور اس کو کہنے لگے کہ بڑی شفقت بھرے انداز میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دودھ پتی بنا دو۔ وہ لڑکا تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ میں نے ان کو فرسٹ ٹائم ہی دیکھا ہے، پہلی بار اس نے دیکھا۔ اس نے کہا بھی ان سے اس چیز کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس جگہ پہ، تو آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اس بات کا جواب نہ دیا
اور کہنے لگے کہ آپ مجھے ایک اچھی سی دودھ پتی بنا دیں۔ اس لڑکے کو ان کی شخصیت بہت پسند آئی اور اس نے ان کو بہت اچھی سی دودھ پتی بنا کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی ان کی خدمت کی، کافی چیزیں ان کے آگے پیش کی، کیونکہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ وہ چہرے سے ہی بہت نیک اور پرشفقت انسان لگ رہے تھے کہ اچھا سلوک کرنے والے سب کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کرنے والے ولی لگ رہے تھے اس کو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور جب اٹھ کر چلنے لگے تو جانے کیوں میرا دل چاہ کہ میں ان کو دکان کے باہر تک چھوڑوں، حالانکہ عام طور پر بھی گاہک آتے رہتے تھے، یہ کوئی پہلا گاہک نہیں تھا، مگر پھر بھی جانے کیوں اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے کو دل چاہ رہا تھا کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر تک ان کو جب چھوڑنے کے لیے آئے تو میں چاہتا تھا کہ تھوڑی دور تک ان کے ساتھ چلوں، مگر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم واپس اپنی دکان میں جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی گاہک آ جائے اور تم دکان پر تمہیں موجود نہ پا کر وہ مایوس ہو کر لوٹ جائے۔ جبکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کے ہمراہی میں 2 قدم اور آگے بڑھ جاؤں، مگر انہوں نے مجھے واپس موڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس مڑ کر میں نے فوراً گھوم کر دوبارہ جب اس طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ ایک دم سے وہ کہاں چلے گئے میں نہیں جانتا، مگر اتنا تھا کہ وہ کہیں پر بھی نہیں تھے۔ میں نے ہر طرف ان کو تلاش کیا، میری نظریں ان کو کھوج رہی تھیں۔ کوئی شخص اتنی جلدی کیسے غائب ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکنڈز کے اندر میں نے ابھی پیچھے مڑ کر دوبارہ ان کی طرف ٹرن ہوا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ میں جب گھر واپس آیا تو میں نے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی نیک مخلوق ہوگی یا کوئی اللہ کے ولی ہوں گے جو تمہارے پاس آئے اور انہوں نے تمہارے ہاتھ سے جو خدمت لینی تھی وہ لی، اور انشاءاللہ دیکھنا ان کی برکت سے تمہارا کاروبار بہت اچھا چلے گا۔ الحمدللہ میرا کاروبار تو ٹھیک چلا اور واقعی کافی اس میں ترقی بھی ہوئی، کامیابی بھی، مگر آج تک مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون تھے، کوئی نیک جن تھا یا پھر کوئی اللہ کے ولی تھے جو میرا ساتھ دینے کے لیے اور میری مدد کرنے کے لیے آئے۔ اس بات سے میں آج تک بے خبر ہوں۔ بہت شکریہ وقاص، آپ نے بہت اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ایسی ہی اچھی سٹوریز شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے آپ کے سامنے، جس پر آپ اپنی سٹوری سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی سٹوری کو سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ۔